السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں مصر کی جانب سے J-10C کے انتخاب کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ J-20 کے لیٹسٹ ورژن کی نئے انجن کے ساتھ ٹیسٹنگ سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفینس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ مصر کے بارے میں مقامی سورسز اور کچھ ڈیفینس ویب سائٹس کا کہنا ہے کہ اس نے چین کے ساتھ J-10C سے متعلق ڈیل باقاعدہ سائن کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید کہا گیا ہے کہ مصر نے یہ فیصلہ اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال بڑی تعداد میں لیکن ٹوتھ لیس F-16 استعمال کرتا ہے، جسے امریکہ نے اسرائیلی دباؤ پر نسبتاً کم صلاحیتوں کے ساتھ مصر کو پرووائڈ کیا تھا۔ مصر کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس نے اپنی ایئر فورس کے F-16 طیاروں کو بلاک 70 اسٹینڈرڈ پر ماڈرنائز کرنے کی امریکی آفر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے چائنیز ساختہ طیاروں کا انتخاب کیا ہے۔ J-10C اس سے پہلے چین کی ایئر فورس کے علاوہ پاکستان کے زیر استعمال ہے۔ گو کہ ابھی تک اس ڈیولپمنٹ کی آفیشیل سطح پر تصدیق یا تردید نہیں ہوئی، تاہم مصر کی فضائیہ پہلے ہی ورائٹی آف ایئر کرافٹ استعمال کرتی ہے، جس میں روسی ساختہ MiG-29M، امریکی ساختہ F-16 اور فرینچ ساختہ رافال شامل ہیں۔ مصر اور چین میں بڑھتے دفاعی تعاون کے پس منظر میں اس قسم کی ڈیل ہونا بہت بڑا بریک تھرو ثابت ہو سکتی ہے۔ چین نسبتاً جدید اور بغیر کسی لیت و لال کے اپنے طیارے اور متعلقہ ہتھیار مصر کو آفر کر سکتا ہے، جو امریکہ جیسے سپلائر کی صورت میں ممکن نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چین کے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے لیٹسٹ A ورژن کو نئے پاورفل انجن WS-15 کے ساتھ ٹیسٹنگ کے دوران پہلی مرتبہ کلیئر امیجز ریلیز کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی WS-15 کے ساتھ J-20 کو پاورڈ کیے جانے کے بعد ٹیسٹنگ کی ویژولز منظر عام پر آ چکی ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو یا تو WS-15 انجن کے ساتھ پاورڈ کیا جا چکا ہے یا اسے بہت جلد اس نئے پاورفل انجن سے اکوپ کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ چین کا J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اس وقت مقامی WS-10C انجن سے پاورڈ ہے، تاہم WS-10C انجن کا شمار بنیادی طور پر 10 ٹن کلاس کی کیٹیگری میں ہوتا ہے، یعنی یہ انجن 32 سے 35,000 پاؤنڈ میکسیمم تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے۔ WS-15 WS-10 سے زیادہ پاورفل ہے اور WS-15 زیادہ 40,000 پاؤنڈ یعنی 178 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے، جو اس طیارے کو زیادہ بہتر پاور پرووائڈ کرے گا۔ خیال رہے کہ اس انجن کی سیریل پروڈکشن کا ذکر مارچ 2023 میں کیا گیا تھا۔ WS-15 میں تھرسٹ ویکٹر کنٹرول نوزلز کا بھی استعمال کیا جانا ہے، جبکہ اب تک یہ اس کلاس کا سب سے پاورفل انجن ہے، جو 15 سے لے کر 18 ٹن کلاس میں شمار ہوتا ہے۔ WS-15 انجن کو امریکی مد مقابل انجن سے بھی زیادہ پاورفل قرار دیا جاتا ہے۔ امریکی ایئر فورس کے زیر استعمال F-22 ریپٹر کو پراٹ اینڈ وٹنی کے F-119 انجن سے 35,000 پاؤنڈ یعنی 156 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کرنے کی صلاحیت حاصل ہے، جبکہ WS-15 40,000 پاؤنڈ یا 178 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے۔ فرینڈز، آذربائیجان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی ایئر فورس کے لیے ایکوائر کیے جانے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 فائٹر ایئر کرافٹ کو ترک ساختہ ایئر ٹو ایئر میزائل سے اکوپ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کی ایئر فورس کے لیے JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ کو کچھ ترک کمپنیوں کے تیار کردہ ایویونکس سے بھی اکوپ کیا جانا ہے۔ آذربائیجان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ تقریباً $1.6 ارب کی لاگت سے بڑی تعداد میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایکوائر کر رہا ہے، جس سے اس کی ایئر فورس کے زیر استعمال ایجنگ MiG-29 طیاروں کو ریپلیس کیا جائے گا۔ آذربائیجان پہلے ہی اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال MiG-29 طیاروں کو مختلف ترک ساختہ سسٹمز اور ویپن سے اکوپ کر چکا ہے، جبکہ اس کے ترکی کے ساتھ انہی بڑھتے دفاعی تعاون کے پیش نظر اب اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ کو بھی ترک ساختہ ایئر ٹو ایئر میزائلز جیسا کہ گوگدوگان اور بوزدوگان میزائل سے اکوپ کرے گا۔ ادھر پاکستان ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ تقریباً 50 JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ بہت جلد اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کر لے گی۔ اطلاعات کے مطابق اب تک 30 بلاک 3 ایئر کرافٹ پاکستان ایئر فورس کے حوالے کیے جا چکے ہیں، جبکہ باقی طیارے بھی بہت جلد پروڈکشن کے مراحل سے گزرنے کے بعد پاکستان ایئر فورس کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان ایئر فورس اس وقت تقریباً 100 سے زائد
JF-17 ब्लॉक 1 और 2 तैयारे पहले ही अपनी फ्लीट में इस्तेमाल कर रही है। अज़रबैजान की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट पर कई तरह के तुर्क साफ्ता एयर टू ग्राउंड मिनीशंस भी हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सॉम क्रूज मिसाइल और MK-82 सीरीज के गाइडेड बॉम्ब्स काबिल जिक्र है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से यौम दिफा के मौके पर ऑफिशियल सतह पर जारी करदा वीडियो में एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की तस्दीक की गई है। इससे पहले PFX के नाम से एक प्रोग्राम की मौजूदगी की कंफर्मेशन की गई थी, ताहम इसमें यह वाज़ेह नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस प्रोग्राम के तहत अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तैयारों को मॉडर्नाइज करने का मंसूबा रखती है, या इस प्रोग्राम के तहत कोई नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलप किया जाना है। हालिया वीडियो में PFX प्रोग्राम को एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम कहा गया है, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुस्तकबिल में नेस्टैब की अम्ब्रेला के तहत एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करेगी, जबकि मुमकिन तौर पर इस PFX प्रोग्राम में पाकिस्तान को चीन और तुर्किया से ताउन की तवक्को है। पाकिस्तान नेस्टैब में पहले ही कई तरह की तुर्क कंपनियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है और PFX के लिए भी तुर्की या चीन से कोलैबोरेशन के कई इम्कानात है। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। भारत ने अपनी फिजाइया को मजीद मजबूत बनाने के लिए 240 Su-30 MKI लड़ाका तैयारों के लिए इंजन्स खरीदने का फैसला किया है। यह फैसला काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की मंजूरी के बाद किया गया है और इस मुआहदे की मालियत तकरीबन 3.13 अरब डॉलर बताई गई है। ये इंजन भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जानिब से एक फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे। ताहम रूस ने भारत को इन इंजनों के सिर्फ 54% हिस्से का लाइसेंस दिया है, जिसका मतलब ये है कि रूस को इस मुआहदे के तहत तकरीबन 1.4 अरब डॉलर फराहम किए जाएंगे। ये इंजन Su-30 MKI तैयारों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं और इनमें थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इन तैयारों को फिजा में बेहतर मनूवरेबिलिटी के लिए कारआमद है। भारत के पास इस वक्त 272 से जायद Su-30 MKI तैयारे मौजूद हैं, जिनको भारतीय एयरफोर्स का अहम हिस्सा तस्वुर किया जाता है। इंडियन हुकाम का कहना है कि इस मुआहदे का मकसद भारत की दिफाई पैदावार को मकामी तौर पर बढ़ाना और गैर मुल्की सप्लायर्स पर इन्हिसार को कम करना है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के Y-20 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने मिस्र में जारी इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो में हिस्सा लिया है। इस दौरान इस तैयारे ने अपनी पहली बैनुल-अक़वामी फिजाई कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस शो में चीन अपनी दिफाई सनत के कई जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजीज की नुमाइश भी कर रहा है, जिससे चीन और मिस्र के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताल्लुकात और अमली ताउन को उजागर किया गया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के Y-20 एयरक्राफ्ट के बारे में कहा गया है कि इसने 6 मुख्तलिफ मनूवर्स कंडक्ट किए हैं, जिसमें शार्प टर्न, फौरी लैंडिंग और एयरक्राफ्ट का क्विक टेक ऑफ और लैंडिंग शामिल है। हुकाम के मुताबिक इस तरह की बेहतरीन महारत की अक्कासी Y-20 एयरक्राफ्ट की वर्सटाइल कारकर्दगी की अक्कासी करती है। चीन की एयरफोर्स की बाई एरोबैटिक टीम में भी अपने J-10 लड़ाका तैयारों के साथ इस एयर शो में फिजाई मुजाहरा किया है। ख्याल रहे कि चीन ने इस बैनुल-अक़वामी एयर शो के दौरान अपने कई तरह के वेपन्स भी एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ऑफर किए हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह के ड्रोन्स, मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स के अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट काबिल जिक्र है। चीन की अपने मुख्तलिफ नोयत के वेपन्स इजिप्ट एयर शो के दौरान डिस्प्ले किए जाने का बुनियादी मकसद चीन की अफ्रीकी ममालिक के साथ फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार करती है। पोलैंड में मुनक्कदा MSPO दिफाई नुमाइश के दौरान यूक्रेन की कंपनी यूक्रेनियन आर्मर ने एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल मुतारिफ कराई है। इस बगैर पायलट चलने वाली जमीनी गाड़ी को प्रोटेक्टर का नाम दिया गया है। इस व्हीकल के बारे में यूक्रेनियन हुकाम का कहना है कि कई तरह के खतरनाक मिशंस को महफूज तरीके से सरंजाम देने के लिए तैयार की गई है। इसका टोटल वजन 4000 किलोग्राम है और ये 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है। ये गाड़ी फौजियों की हिफाजत और जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। यूक्रेनियन आर्मर का कहना है कि प्रोटेक्टर व्हीकल 15 किलोमीटर से जायद के फासले पर अपने ऑपरेटर से राब्ता रख सकती है और इसे जंग के दौरान मुख्तलिफ मकासद जैसा कि सामान की तरसील, जख्मियों की मुंतकली और ड्रोन लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नुमाइश में यूक्रेनियन कंपनी ने वाटर 2 के नाम से भी एक बख्तरबंद गाड़ी पेश की है, जो भारी हथियारों से लैस है और इसमें पैदल ट्रूप्स की मदद के लिए कई तरह की ऑप्शन दी गई है।
امریکی حکومت کی جانب سے ترکی کے لیے $90 ملین کے میزائلز کی فروخت کی منظوری دے دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے منظور کردہ اس ڈیل کے تحت ترکی کی اڈا کلاس کارویٹس کی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے نئے RIM-116 میزائلز امریکہ کی جانب سے ترکیہ کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ ترک نیوی کی جانب سے ٹوٹل 94 RIM-116 میزائلز کے ساتھ 3 ٹیلیمیٹری میزائلز MK-47 MOD-9 اور اسٹوریج کنٹینرز آرڈر کیے گئے تھے، جنہیں اب اڈا کلاس کارویٹس پر استعمال کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق متوقع ڈلیوری کا شیڈول جاری نہیں کیا گیا، تاہم ترکی ان سسٹمز کو اب سے کچھ عرصہ پہلے اپنی آئی کلاس فریگیٹس کے لیے ایکوائر کرنا چاہتا تھا، تاہم اس منصوبے کو اس وقت پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکا تھا، جس کی بنیادی وجہ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں تھیں۔ ترکی نے بعد میں اپنی آئی کلاس فریگیٹس پر 35 ملی میٹر کے مقامی گوگدنیز کلوز ان ویپن سسٹمز کو ان شپس پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ RIM-116 بنیادی طور پر ایک سالڈ فیول میزائل ہے جس کی رینج 9 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس میزائل کو ریڈار اور انفراریڈ سینسر سے گائیڈ کیا جاتا ہے جو FIM-92 سٹنگرز میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ RIM-116 اس وقت 11 نیول فورسز کے زیر استعمال ہے، جس میں جرمنی، یونان اور امریکہ قابل ذکر ہے۔ خیال رہے کہ ترکی اس قسم کے مقامی سسٹم پر بھی کام کر رہا ہے اور 2 ترک کمپنیاں اس وقت لیونٹ اور گوکسور کے نام سے اس قسم کے ویپن سسٹمز متعارف کروا چکی ہیں، تاہم یہ تمام سسٹم اس وقت ڈیولپمنٹ کے مختلف فیزز میں ہیں۔ ان کی رینجز 11 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہیں اور یہ سنگر میزائل استعمال کرتے ہیں۔ چین کی سب سے بڑی ایوییشن، ایروسپیس اور ڈیفنس نمائش، جس کو ایئر شو چائنا یا یوہائی ایئر شو بھی کہا جاتا ہے، اس میں پہلی بار ڈرونز کے لیے ایک خصوصی علاقہ مختص کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس الگ سے ایریا کا بنیادی مقصد ڈرون ٹیکنالوجی کی تیزی سے ترقی اور فوجی استعمال کو اجاگر کرنا ہے۔ اس نمائش کا 15واں ایڈیشن 12 سے لے کر 15 نومبر تک 2024 تک یوہائی میں کنڈکٹ کیا جائے گا۔ ایئر شو چائنا 2024 سب سے بڑی دفاعی نمائش ہوگی، جس میں 13 ہالز اور تقریباً 3,50,000 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی جگہ شامل ہوگی۔ چائنیز حکام کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بغیر پائلٹ سسٹمز کے حوالے سے ایک خصوصی علاقے کا اضافہ کیا گیا ہے، جہاں ڈرونز اور بغیر پائلٹ بحری جہازوں کے علاوہ دیگر سسٹمز کو نہ صرف نمائش بلکہ کارکردگی دکھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق حالیہ علاقائی تنازعات کے دوران ڈرونز نے جنگوں کے طریقے کو یکسر بدل دیا ہے، جبکہ چین بھی اس نئی پیش رفت سے اپنے ملک کے اندر ڈرون ٹیکنالوجی کو مزید فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ یوہائی ایئر شو کے دوران روس کے نائٹس ایروبیٹک ڈیمونسٹریشن ٹیم بھی حصہ لے گی، جو اپنے 6 Su-35S طیاروں کے ساتھ یوہائی ایئر شو میں اس مرتبہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ چین کی اپنی فضائیہ کی ریڈ فالکن اور بائی ایروبیٹک ٹیم فضائی مظاہروں کے ساتھ اس ایئر شو میں شرکت کریں گی۔ رشین میڈیا کی جانب سے اس کی ایئر فورس کے زیر استعمال نئے D-30SN ونگ اسسٹڈ پریسیشن گائیڈڈ مینیشن کو شوکیس کیا گیا ہے۔ ان نئے گلائیڈ بامز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں یوکرین جنگ میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے اور رشین ایئر فورس کے زیر استعمال Su-34 فل بیک اسٹرائک ایئر کرافٹ پر اس قسم کے متعدد بامز کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ D-30SN کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ گلائیڈ بامز 50 سے لے کر 70 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور یہ موجودہ دور کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں۔ فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔